عرب ممالک نے بین الاقوامی کمیونٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے۔ حالیہ دنوں میں اماراتی سمندری حدود میں 4 تیل بردار ٹینکروں اور سعودی عرب کی حدود میں حملوں کی ناکام کوشش کے بعد اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس مکہ میں ہوا۔ اس سے قبل عرب اور خلیجی ملکوں کے 2 ہنگامی سربراہی اجلاس مکہ میں جمعرات کو ہوئے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ایران کے ان کی معاملات میں دخل اندازی کے باعث ان ممالک کی سیکیورٹی اور سالمیت کو مسلسل خطرات لاحق ہے۔ سعودی فرما روا کے مطابق ایران کے دہشت گردانہ عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مؤثر دفاعی حکمت عملی کی عدم موجودگی نے حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ دوسری جانب اپنے لندن کے دورے کے دوران اسکائی نیوز سے بات کرتے ہوئے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کبھی بھی امریکی صدر کی پالیسی نہیں رہی۔ تاہم انہوں نے امریکہ کے اس دعوے کو دہرایا کہ انہیں تقریباً یقین ہے کہ ایران خلیج فارس میں سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے آئل ٹینکروں پر حملے کے لیے ذمہ دار ہے۔ We expect that the countries of the vessels involved, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Norway. ہمیں توقع ہے کہ وہ ممالک جن کے جہازوں پر حملے ہوئے یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ناروے جلد اپنی تحقیقات کے نتائج عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص جو خطے کو جانتا ہے اسے سعودی پائپ لائن پمپنگ اسٹیشن پر حملے کے ذمہ داروں کی شناخت کے بارے میں شک ہوگا، چاہے وہ ایران ہو یا اس کے چیلے۔ ہم واضح کر چکے ہیں کہ ان کی جانب سے ایسے رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا، خاص طور سے اگر امریکی شہریوں یا تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا بہت سخت جواب دیا جائے گا۔ Or attacked, that there will be a very strong response. خبروں کے مطابق مشرق وسطی میں ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے سخت بیانات پر صدر ٹرمپ جان بولٹن سے ناخوش ہیں۔ تاہم اسکائی نیوز کے ساتھ اپنے انٹرویو میں جان بولٹن نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ان کا کردار صرف ایک مشیر کا ہے، فیصلہ صدر ٹرمپ کو ہی کرنا ہے۔